الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اما بعد، قابل احترام حضرت اللہ بخش میاں صاحب قبلہ، والی جناب لیاقت علی خان صاحب، والی جناب ڈاکٹر ابو لطیف سید خالد صاحب، والی جناب شکیل احمد خان صاحب و برادرم عالی جناب افضال احمد خان صاحب، بزرگوں اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے موضوع پر آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ آج اخطائے عالم میں، بالخصوص بر صغیر میں یعنی ہند و پاک و بنگلہ دیش و سری لنکا میں، یہ جو تحریک جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی کون ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ میں یہاں آ کر بھی اس بات کو محسوس کیا ہوں کہ اس کی ابتدا جس شخصیت نے کی ہے، جس پر نہ صرف قوم مہدویہ بلکہ ملت اسلامیہ کو فخر ہے، جسے ملت اسلامیہ قائد ملت نواب محمد بہادر خاں بہادر یار جنگ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بحیثیت مہدوی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، میرے پاس ثبوت ہے کہ خود ایک مرتبہ روزنامہ منصف میں حضرت مولانا مفتی خلیل احمد، اب آپ کہیں گے کہ میں انہیں حضرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حق بیانی کا سہارا لیا، ان کا قلم ان کا، میڈیا ان کا، لیکن انہوں نے برملا اس بات کا اقرار کیا اور بتایا کہ نواب محمد بہادر خاں بہادر یار جنگ سے پہلے نہ صرف سرزمین دکن بلکہ بر صغیر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کہیں پر کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی احباب جلسے رحمت للعالمین منعقد نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ دراصل قائد ملت نواب محمد بہادر خاں
کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پورے بر صغیر میں، سرزمین دکن تو اپنی جگہ، بلکہ پورے ہندوستان میں پھر وہ تحریک پھیلی تو پاکستان پہنچی، بنگلہ دیش، سری لنکا، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے جب لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اقطار عالم میں پہنچے، تو اس وقت سے مسلمانوں میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلسے رحمت للعالمین کا شعور قائد ملت نواب محمد بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ نے دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قوم کے لیے یہ کتنے فخر کی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے ممکن ہے ہمارا نوجوان ذہن بڑا منتشر ہے، کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کا انعقاد کرنا بدعت ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایک ایسا کوشچن مارک ہے۔ دیکھیے آپ، ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم میلاد النبی کریں تو سوال کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے نوجوان دوستو، آپ اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، کیونکہ میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں۔ ہم میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم عرس مبارک کا اہتمام کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم بہر عام کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی برسی کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم چہلم کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چلیے، ہم نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، ہم فالوور ہیں، ہم مقلد ہیں اپنے بڑوں کے، وہ جیسا کرتے آئے ہیں ویسا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک سوال ہے، ایک ہی سوال۔ نوجوان دوستو، یہ سوال یاد کر کر اٹھو یہاں سے۔ آپ آج کے اس جلسے کا میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوال یہاں سے لے کر اٹھو۔ کیا کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرا ایک ہی سوال ہے، یہ جو تمہارا سوال ہے کہاں لکھا ہوا ہے، یہ سوال کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن آپ کا، حدیث آپ کی، میرا سوال ہے، بہت ذمہ داری سے سوال کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے یہ سوال کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چلیے تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، بات اور صاف ہو جائے۔ اچھا پوچھو، ارے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی سوال کرتے کہ ہم پریشان۔ کب تک پریشان؟ بہت پریشان ہوئے، اب پریشان کرو۔ ارے مہدوی پٹھان ہے، اتنے کمزور، ڈنکے کی چوٹ پر سوال کرو۔ وہ کہتے ہیں نا میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ چلیے اتنا ہی جملے کا سوال کریے کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں عرس و بہر عام نہ کرنا، چلیے بتا دیجئے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ بتا دو۔ ہم ذمہ دار، وقت آئے گا تو ہم ہر بات کو قرآن سے ثابت کرنے کے موقف میں ہیں۔ آپ میلاد النبی پوچھتے ہیں، ارے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا
میں بہت اختصار سے بات کروں گا کیونکہ مجھے اپنے اصل موضوع پر آنا ہے. میں صرف نوجوانوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان پر اس قدر ڈٹ کر مقابلہ کریں کہ ہمارا ایمان بہت سچا ہے. ہمارا ایمان ہم ادھر ادھر سے نہیں لائے ہیں، ہم راست قرآن سے لائے ہیں، حدیث سے لائے ہیں. اب آپ کو اعتراض ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ لے کر آؤ. اگر لے کر نہیں آ سکتے تو خاموش ہو جاؤ. اگر ہماری باری آئے گی جب ہم میلاد النبی بھی قرآن سے ثابت کریں گے، ہم بزرگان دین کے اعراض بھی قرآن سے ثابت کریں گے، ہم چہلم بھی قرآن سے ثابت کریں گے. میں حدیث کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں اور میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. ایک سوال، ہمارے حضرت امیر پاشا صاحب قبلہ ہر جمعے کے دن بڑے جوش میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں آج عید المومنین ہے، آج عید المومنین ہے. یہ حق ہے، عید المومنین ہے، لیکن کیوں عید المومنین ہے؟ کبھی سوچا کہ یہ جمعہ اچانک عید المومنین کیسے ہو گیا؟ ارے معلوم ہونا چاہیے جمعے کے روز حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے میلاد آدم کو امت محمدیہ کے لیے عید المومنین قرار دیا. میرے نوجوان دوستو، سوال کا ابھرنا ایک ہمارا بنیادی حق ہے، لیکن سوال میں گھر کر اپنے ایمان کو غارت کر لینا یہ مہدوی کی پہچان نہیں ہے. مہدوی اپنے ایمان پر رہے. آج میری گفتگو کا موضوع اصل عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیشرو مقررین نے بہترین انداز میں ایک میسیج ہمارے پاس پیش کیا اور میں اس میسیج سے، اس پیغام سے بڑا اتفاق رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے. لیکن یاد رکھیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم رسول اللہ کو کن کن حیثیتوں میں جانتے ہیں. ایک نبی کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک رسول کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک حکمران کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک شوہر کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک والد کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک تاجر کی حیثیت سے جانتے ہیں. آپ غور کر لیں کہ ایک انسان میں، ایک انسانیت کے لیے جتنی حیثیتیں ہونی چاہیے، اللہ نے سراپا تمام حیثیتوں کو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیا. اس حیثیت سے محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی مرتبت خود ایک معجزہ ہے. اب عظمت مصطفیٰ کو میں 3 ادوار کے تحت بیان کروں گا. ایک، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کی سیرت. دوسرا، وسط امت میں، عالم اسلام میں اثر نو کس نے دین اسلام کو اثر نو زندہ کیا. 2، تیسرا، آج کا ہمارا اپنا موجودہ دور. میری گفتگو ان 3 ادوار کے گرد رہے گی. اب آپ غور کریں، اللہ ایک ہے. دیکھیے آپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا و تنہا، کوئی آپ کا دوست، کوئی مددگار، کوئی سپورٹر، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی لاہ و لشکر نہیں ہے. تنہا ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئی اور اٹھ کر کہنے لگی قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حیثیتوں، یعنی نبی کی حیثیت، یقین مانیے نبی کی حیثیت کوئی نبی بیان کر سکتا ہے، اور نبیوں میں بھی وہ نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو، ادنا اعلیٰ کی کیا توصیف بیان کرے گا، کیا اس کی حیثیت بیان کرے گا؟ تو آپ یاد رکھیں انبیاء میں بھی محمد الرسول اللہ افضل الانبیاء ہیں، تو آپ کی تعریف و توصیف و بحیثیت نبی کی حیثیت صرف اور صرف اللہ بیان کر سکتا ہے، بحیثیت رسول کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اگر انسان کبھی کوشش بھی کرنے لگے تو ممکن ہے کہ وہ توہین کا مرتکب ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ اٹھے اور کہنے لگے، کیا ذات ہے، دیکھیے ہم رسول اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ جب ہم سیرت مبارکہ کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ کر رہ جاتا ہے کہ ہم کیسے نبی کے امتی ہیں۔ تنہا اٹھے ہیں رسول اللہ، اور کس ماحول میں؟ عرب کے ان افراد میں جن کے پاس جہالت عروج پر ہے، جو لڑائی مار کاٹ میں اپنا دنیا میں اس وقت ثانی نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہے کوئی کمزوروں میں اٹھ گئے تھے، شجی ہیں، قوی ہیں، دبدبا ہے، رعاب ہے، پوری کی پوری مکے کی ریاست ان کے قبضے میں ہے۔ ان تمام کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایک فرعون کے مقابلے کو گئے تھے، یہاں رسول اللہ مکے میں اٹھے ہیں تو ہر قدم پر ایک فرعون ہے، لیکن ان فرعونوں کا آپ پر کوئی رعب طاری نہیں ہوا۔ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، کیا قوت بھی رسول اللہ کی۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں نور ایمان منور کیا، لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کیا۔ یہ ایمان سے آپ میرے اور آپ کے ایمان پر قیاس مت کریے۔ ہم دراصل آج عقیدے پر مومن ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ہے، وہ یقین و ایمان ہم میں کہاں ہے؟ ایمان وہ ہونا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر پورا کامل یقین، اس کی صفات و کمالات، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی تمام ربوبیت کو دل کی گہرائیوں سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہمارا ایمان نہیں ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلم نام ہمارا رکھ دیے، ہم نے دیکھا بچپن میں کہ ہمارے ماں باپ والدین نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ ہمارے ماں باپ ہم کو سکھائے اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، جبرائیل فرشتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سب کچھ سکھا دیا اور ہم سیکھ گئے۔ لیکن وہ ایمان کا یقین کہاں پیدا ہوا؟ سودی کاروبار بھی جاری ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی جاری ہے، کیسینو بھی جاری ہے اور اللہ کے اسماء پر بھی ایمان ہے۔ تو یہ جو تضاد ہے، یہ تضاد ایمان نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ وراثت میں ملا ہے، بس ہم اس کو گزار رہے ہیں۔ یقین کیا ہے؟ وہ جو رسول اللہ نے مکے کے افراد میں فردن فردن ان کے دلوں میں ایمان کا نور کیسے بھرا، کیا ایمان کی قوت تھی، کیسے اللہ کی ذات سے وہ وابستہ تھے۔ دیکھیے آپ، ہم بھی بارہا قرآن پڑھتے ہیں، وہ ایمان میں اور ہمارے ایمان میں فرق دیکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وسط امت میں جو بعثت مہدی ہوئی ہے، آپ کہیں گے ہزاروں لاکھوں مسلمان تھے، پھر مہدی کی ضرورت کیوں آئی؟ کیا امت کیسے ہلاک ہو گئی تھی؟ ہلاک ایسے ہو گئی تھی، عقیدے پر تھی، ایمان پر نہیں تھی۔ یقین کمزور، ایمان کمزور۔ کیسا یقین ہو؟
آیت کا نزول ہوا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ قرض مانگتا ہے؟ کیا محبت بھرا سوال ہے، دیکھیے کیا پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ بھی قرض مانگتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ ایمان ہے دیکھیے حضرت ابو طلحہ کا۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ قرض حسنا مانگتا ہے؟ دیکھیے آپ، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ غنی ہے رزاق، ہم ہوتے تو یہی سوالات ہوتے ہمارے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، وہ فلاں، کتنا ہمارے ذہن میں اب چل رہی بات آپ سمجھ جائیے، وہی کنڈیشن میں ہم ہوتے، لیکن وہاں ہماری کنڈیشن کے ایمان والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو طلحہ صحابی رسول کا ایمان ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے وہ مبشر ہیں۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ابو طلحہ اللہ قرض حسنا مانگتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینے میں اس وقت سب سے بڑا باغ، سب سے خوبصورت کھجوروں کا باغ میرا ہے، اور میں یہ باغ اللہ کو قرض حسنا کے طور پر دے رہا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا یہ اللہ کو قرض حسنا دینا قبول ہے۔ اس قدر مسرت سے جھومنے لگے، اللہ کا شکر بجا لانے لگے کہ اللہ مجھ سے قرض حسنا لیا ہے، اللہ مجھ سے قرض حسنا لیا اور میں نے اپنا قیمتی باغ دے دیا۔ اور باغ کے پاس گئے، یوں سمجھ لیں ہمارے موجودہ دور کے حساب سے ان کا اپنا ایک فارم ہاؤس ہے، اس پہ گھر ہے ان کا، بیوی بچے ہیں، دیکھیے ان کی بیوی کو بھی دیکھیے، ان کے بچوں کو بھی دیکھیے، ہم اپنی بیوی کو بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھیں۔ ہم روایات یا احادیث کیوں سنتے ہیں؟ معاف فرمانا نعوذ باللہ من ذالک، کیا ذہنی عیاشی کے لیے سنتے ہیں ہم، یا ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں؟ ابو طلحہ گئے، ان کی زوجہ ام طلحہ ہے، یہ ابو طلحہ ان کی بیوی ام طلحہ، آواز دینے لگے ام طلحہ، بچوں کو لے کر جو کپڑے آنگ پر ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ تو باہر آ جاؤ، میں نے پورے سامان کے ساتھ، پورے مکان کے ساتھ یہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا، اب یہ اپنی ملکیت نہیں ہے۔ کیا بیوی بھی دیکھیے، کیا ایمان ہوا، ایک سوال نہیں کہ فیوچر پلان، کتنے پلان سے اب آپ سمجھتے چلے جائیں۔ باہر نکل گئی بچوں کو لے کر، ابو طلحہ نے بیوی کو خوشی سے کہا دیکھو ہمارا مقدر جاگ گیا، اللہ ہم سے قرض حسنا لیا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اب یہ ایمان آپ کو پھر کہاں نظر آئے گا؟ وسط امت میں ضرور نظر آئے گا، تاریخ اسلام میں۔ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ تاریخ اسلام پڑھیے، کیا نہیں ہوا تاریخ میں؟ زکوٰۃ بچانے کے لیے شعبان میں زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنا ہے تو شعبان میں اپنی دولت اپنی زوجہ کے نام منتقل کر دیے۔ دیکھیے آپ، یہ بھی ایک علم ہے اپنی جگہ۔ اور پھر جب ادھر شعبان آیا تو بیوی شوہر کے نام پر کر دیے، اور یہ کرنے والے کوئی معمولی نہیں ہیں، عالم اسلام ان پر فخر کرتا ہے آج۔ مگر آپ دیکھیے، یہ وسط امت میں مہدی علیہ السلام یہی ایمان کے نور کے چراغ کو دوبارہ جلائے ہیں۔ کیا کچھ نہیں چھوڑا مہدیوں نے، بتائیے۔ مہدی علیہ السلام کے پاس آئے، سب چھوڑ دیا۔ ہمارے اپنے الفاظ میں کہیے یا ہم اپنے فرائض ولایت کے لہجے میں کہہ لیجئے، ترک دنیا کر لی، ریاست چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ قرض حسنا کو وہ جان چکے تھے، یہ دنیا کیا ہے ان کو پتہ چل چکی تھی۔ یہ وسط امت میں پھر ایمان دیکھیے رسول اللہ کے اصحاب نے، رسول اللہ نے کیسا پیدا کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی رسول اپنی جھولی میں کھجوریں کھاتے بیٹھے تھے، ادھر جنگ کا میدان ہے،
ادھر یہ کھجورے کھانے میں مصروف ہیں۔ کھاتے کھاتے اچانک خیال آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیے، کیا میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت یقینی ہے؟ آپ تصور کریں اللہ کو کس نے دیکھا ہے، جنت کو کس نے دیکھا ہے؟ جو کچھ رسول نے کہا سمعنا واطعنا بن کے ہم نے مانا، وہ ایمان رسول اللہ نے پیدا کر دیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھے جنت یقینی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم شہید ہو جاؤ تو جنت تمہارا مقدر ہے۔ اب دیکھیے آپ کیا ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ انہوں نے اپنے جو ان کا لباس ہے اس کو جھٹک دیا، کھجوریں گر گئی اور کہنے لگے اب ان کھجوروں میں کیا مزہ ہے، جاؤں گا لڑوں گا، جان کا نذرانہ اللہ کو دے دوں گا اور جنت کی کھجوریں کھاؤں گا۔ گئے گھمسان رن میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ مسکرا دیے اور کہنے لگے یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، دیکھیے کیسا بندہ مومن ہے کہ یہ آیا اور چلا گیا اور اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ یہ ایمان ہونا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ایمان؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم کس درجے پر ہے؟ ہمارے یقین کی کیا کیفیت ہے؟ وسط امت میں مہدی علیہ السلام نے ہم تک اثر نو زندہ کر کے اس ایمان کی حقیقت کو پہنچایا۔ ہم نے معاذ اللہ اس کو بھی پامال کر دیا، اس کو بھی رائگاں کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے یا آپ کی جو طرز حیات ہے اس میں دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر مسجد نبوی میں نشست فرماتے، یعنی بیٹھتے اور اصحاب سے گفتگو فرماتے۔ کیا گفتگو ہوتی دیکھیے آپ۔ صحابہ سے رسول اللہ پوچھتے رات میں تم نے کیا خواب دیکھا، دوسرے سے پوچھتے تم نے کیا خواب دیکھا، رات تمہارے گھر کے حالات کیا تھے، تمہارے گھر کے افراد خاندان کیسے ہیں۔ اب آپ یہ تصور میں یہ جو ہے مسجد نبوی میں نماز فجر کے بعد رسول اللہ کی مجلس، اس کا اگر آپ کو من و ان عکس دیکھنا ہے تو پھر مہدی علیہ السلام کے دائروں میں نظر آئے گا اور کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب سے ہم نے بھی چھوڑ دیا ہم بھی بے بھیرا ہو گئے۔ تو آپ بات چیت کرتے کرتے رسول اللہ کی نظر حضرت عوف ابن مالک پر پہنچی۔ اب دیکھیے آپ رسول اللہ ہے وہ، یقین مانیے بعض جملوں پہ تو دل چاہتا ہے کہ ہم جان قربان کر دیں اپنے نبی پر۔ کتنی پیاری بات کرتے ہیں رسول اللہ۔ پوچھے عوف ابن مالک سے کیف اصبحت یا عوف، اور یہ یاد رکھیے یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ہے یہ حدیث۔ میں یہ حدیث کے 2 فقرے ہی آپ کو سناؤں گا، ورنہ اگر صحیح معنی میں اس حدیث کو مکمل بیان کیا جائے اور اس کی تشریح کی جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف ابن مالک کے ذریعے دائرے کا نظام عالم انسانیت کے سپرد کر دیا ہے۔ کیا پوچھا رسول اللہ نے؟ کیف اصبحت یا عوف، اے عوف صبح کیسی ہوئی تمہاری؟ یہ روز مرہ کے ہمارے ڈائلاگ ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں صبح کیسی ہوئی، کیا ہوا صبح میں۔ اب رسول اللہ ہے وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیف اصبحت یا عوف، عوف صبح کیسی ہوئی تمہاری؟ اب جواب دیکھیے، یہ ایمان سے لبریز جواب، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مومن کامل کی صبح ہوئی ہے۔ رسول اللہ مسکرا دیے۔ اب دیکھیے رسول اللہ نے پوچھا ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، ان لکل حقیقت فما حقیقت ذالک،
ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. یہ تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ اصبحت مومنا حقا، جو کہا کہ میں آج پورے حق کے ساتھ مومن کامل بن کر اٹھا ہوں. انہوں نے جواب دیا کأنی انظر الی الجنہ وکأنی انظر الی النار. یا رسول اللہ، ایمان کی روشنی مجھ میں اتنی آ گئی کہ میں اس ایمان کی روشنی سے رات کو میں نے جنت کا نظارہ کیا ہے اور دوزخ کا نظارہ کیا ہے. چلیے بات یہاں تک روک دیتے ہیں. ایک صحابی نے جواب دیا، اب مہر تصدیق لگا رہے ہیں خاتم النبیین احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج کے نظریے کو آپ اسلام سمجھ رہے ہیں تو ان کے اکابر اگر وہاں ہوتے تو کہتے کہ اے اوف، تم جھوٹ بک رہے ہو. جنت کو زمین پر نہیں دیکھ سکتے، دوزخ کو زمین سے نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی نظر کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں. کیا جواب دیا دیکھیے. اب تصدیق ہو رہی ہے ان کے ایمان کی. عرفتا، تو جان گیا، بولے رسول اللہ، تو جان گیا، تو پہچان گیا. یعنی تو جان گیا، تو پہچان گیا ایمان کی حقیقت. تو اگر کوئی مہدی بھی یہ کہے کہ تصدیق مہدی پر میرا ایمان مکمل جب ہو جاتا ہے تو میں کامل ایمان کے نور سے اللہ کو دیکھتا ہوں، تو کہاں غلط ہے بتائیے. یہ حدیث بڑی طویل ہے، انہوں نے اپنی رات کی پوری کیفیات کو بھی بیان کیا ہے. بڑا مکالمہ ہے، میں کبھی انشاءاللہ اس کو مفصل طور پر بیان کروں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ ایمان کیسا پیدا کر رہے ہیں. کیا فرمایا حدیث جبریل میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حدیث جبریل ہے، امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے. اتفاق تو یہ ہے کہ ایسے ویسے بھی اس کو حدیث صحیح مانتے ہیں. بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بعض وقت. زبان کو میں بہت قابو میں رکھ کر بات کر رہا ہوں، ورنہ یقین مانیے. دیکھیے آپ، یہ حدیث جبریل ہے، کون انکار کرے گا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حدیث جبریل، اس کے دو راوی. ایک راوی کیسا راوی ہے؟ جو جس جگہ سے گزرے اس کے گزرنے سے اس کے جلال سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اسے تاریخ عمر ابن خطاب کہتی ہے. ایک دوسرا راوی ہے رسول اللہ کا وہ خادم جس نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں گزارے ہیں، وہ انس ابن مالک ہیں. دونوں روایت کرتے. تمام آپ کو ایک اہم بات بتا دیتا ہوں میں، بہت زبردست بات ہے. دیکھیے آپ، جتنی مہدویت کے لیے سپورٹنگ کی احادیث کی ضرورت ایک اہل علم کو پہنچتی ہے یا چاہیے، یہ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے. بخاری، مسلم، مسند ابن احمد ابن حنبل، جتنے ستہ کی کتابیں ہیں، اس میں مہدویت سپورٹنگ احادیث کو سارا عالم اسلام مانتا ہے. کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا یہ ضعیف ہے، یہ خوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہم کا ہے. نہیں، سب مانتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. بس بدقسمتی یہ ہے ہم ماننے والے اب نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم سیکھنا چاہتے نہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ حدیث جبریل. کیا فرمائے رسول اللہ؟ تم عبادت اس طرح پڑھو. یہ ایمان و احسان، خیر اب موقع نہیں، احسان کی بات ہو رہی ہے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مقام، اس درجے پر بندہ مومن ایمان کے ساتھ احسان کی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا وہ رب کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے. یہ عالیت ہے، اس کا نام مہدویت ہے. رخصت کو بھی رسول اللہ نے بیان فرمایا، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
تم نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب یہ ایمان کی تحریک چلائی، کیا کہا آپ نے مکے والوں سے؟ اور مکے والے کیسے ہیں؟ اتنے زبردست اذہان کے مالک، اگر ناک پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو برداشت نہیں، کوئی انہیں گالی دے دے تو اس کی گردن مار دے، کوئی ان کے سرداروں کو گالی دے، برا کہے تو اس کے پرخچے اڑا دے، اور اگر کوئی ان کے خداؤں کو گالی دے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اور یہ ایک فطرت انسانی ہے، آپ مجھے گالی دیں گے تو میں آپ کو گالی دوں گا، میں آپ کے والد کو گالی دوں گا تو آپ میرے والد کو گالی دیں گے، تو انسانی فطرت ہے۔ جواب ترکی بترکی انسان دیتا ہے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی جب تک کہ وہ جواب نہ دے۔ ایک عام ہے، آدم سے لے کر آج تک ہے، قیامت تک جب تک انسان رہے گا، گالی پر وہ کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ آپ برائی کریں گے تو میں پلٹ کر وار کر کے آپ کی برائی کروں گا۔ غصے کی حالت میں ہوش انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، وہ اکا و تنہا ان سرداران قریش کے سامنے ان کے خداؤں کو گالی دے رہے ہیں۔ کیا گالی دے رہے ہیں؟ تمہارا خدا گنگا ہے، تمہارا خدا بہرا ہے، تمہارا خدا اندھا ہے، تمہارا خدا کوئی نفع اور نقصان کا مددگار نہیں ہے، تمہارا خدا برا، لات برا، عزا برا، جتنے خدا ہیں برے ہیں، برے ہیں، ایک محمد کہہ رہے ہیں۔ کیا جرت بھی رسول اللہ کی، کیا طاقت بھی رسول اللہ کی۔ اگر ایک وہاں کے قریشی ایک شخص کو رسول اللہ برا کہہ دے تو سارا قریش مل کر آپ پر حملہ آور ہو جائے، لیکن کیا جرت بھی رسول کی ہمارا رسول ہمیں بے باک بنا رہا ہے، نڈر بنا رہا ہے۔ ہم ڈرپک نبی کے امتی نہیں ہیں کہ ہم بات بات پر ڈر جائیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے آج ہم ڈر رہے ہیں، ورنہ رسول اللہ کو دیکھیے اکا و تنہا کہہ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں مزے کی بات ہے، یہ قرآن ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی کیا کیا، بہت ساری چیزیں اس میں محفوظ کر دیا۔ حضور سے جو مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی مشرکین کی، وہ بھی قرآن میں ہے۔ کون کیا اس وقت رسول اللہ سے آ کر قرآن کے بارے میں کہنے لگے، وہ بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج آپ دیکھیں 1400 سال سے میں بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم اپنی نبی کی عظمت کو پہچانیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ تمہارا خدا اندھا، تمہارا خدا بہرا، تمہارا خدا گنگا، تمہارا خدا بیکار، جو آپ نے کہا اللہ نے اس کو قرآن میں محفوظ کر لیا۔ آج تک ابو جہل و ابو لہب سے لے کر سلمان رشدی و تسلیمہ نسرین تک اور وہ جتیندر تیاگی تک، میں بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی نے اللہ کو گالی نہیں دی۔ ہے تو بتائیے، کیا کسی نے کہا اللہ اندھا ہے کوئی بولا؟ اللہ بہرا ہے کوئی بولا؟ نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ مخالفت تو ابو جہل کی مخالفت نہیں کی رسول اللہ نے، ابو لہب کی نہیں کی، ابو سفیان کی نہیں کی، اہل مکہ کی نہیں کی، ان کے خداؤں کی اور ان کے عقیدے کی مخالفت کی۔ کیوں نہیں بولے؟ آج تک اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے برے کلمات سے اللہ کو خطاب نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سننے والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟
رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ دیکھنے والا ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ نفع پہنچانے والا ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اب اگر ان کو جو مخالف اسلام ہے, جو دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جب رسول اللہ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پلٹ کر وہ محمد الرسول اللہ کے خدا الہ کو برا بھلا کہتے نہیں, ایسا نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ سب خاموش ہو گئے. کیوں خاموش ہو گئے؟ سب نے دیکھا پیغام لانے والا ایسا بے عیب ہے تو اس کا لانے والا جس کا یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کی ذات کیسی ہوگی. یہ رسول اللہ کی عظمت ہے. اور اللہ نے ہمارے اور آپ کے, میرے سب کے وجود میں ایک اپنی قدرت کا جوہر رکھا ہے. ایک سوال اٹھ سکتا ہے, واقعی میں صحیح بات ہے, اللہ دیکھتا کیسا ہوگا؟ اللہ سنتا کیسا ہوگا؟ اللہ بولتا کیسا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ زمان, مکان, جسم سب سے پاک ہے. نور اللہ نور السماوات والارض. لیکن اپنے اس صفات یا ان قدرتوں کو ہمارے وجود میں بھی رکھا ہے. خواب دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو دیکھتا ہوں. اب مجھے بتائیے, خواب کوئی آنکھ کھلی رکھ کر دیکھا؟ کیا خواب کوئی جاگ کر دیکھا؟ سو گئے, آنکھ بند ہے, کان بند ہے, حرکت بند ہے, سب بند ہے. پھر کیا ہو رہا ہے؟ خواب دیکھ رہے ہیں, آپ کو دکھ رہا ہے, سن رہے ہیں آپ, بات چیت ہو رہی ہے, صبح اٹھ کے پھر تعبیر کی فکر ہو رہی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بتائیے آپ. تو اللہ نے اپنے دیکھنے کی قدرت کا ایک جوہر ہم کو بھی عطا کیا ہے. اللہ کیسا دیکھتا ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن اس کی تمثیل کے طور پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, خواب میں جیسا ہم دیکھتے ہیں, جیسا ہم سنتے ہیں, جیسا خواب میں ہم فائٹ کرتے ہیں, جیسا خواب میں سیر کرتے ہیں, سب کرتے ہیں خواب میں ماشاءاللہ. تو اب رسول اللہ نے پہلا کام کیا کیا؟ میں معافی چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ لے رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیرت النبی کا کچھ پیغام آپ تک پہنچا دوں, اور اس میں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مہدویت کا کیا تعلق ہے اور آج ہمارا کیا تعلق ہے. اب کیا ہوا؟ ایمان پیدا ہو گیا, ایمان پر مضبوط ہو گئے سب. اس کے بعد کا مرحلہ تھا جماعت کا. اب تنظیم کی شکل دینا ہے. انفرادی طور پر ادھر کوئی مسلمان ادھر کوئی مسلمان نہیں, اب ایک جماعت ہونا. اب وہ جماعت کے لیے ایک نظام. اب دیکھیے وہ نظام کی کتنی اہمیت ہے. اور یہ بھی اتفاق سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے, اور اس کو تمام عالم اسلام کے علماء مانتے ہیں. عبادہ بن ولید اس کے راوی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع واطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علینا ولا ان لا تنازع الامر اہلہ ولا ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ حدیث بیعت کہا جاتا ہے. بیعت موٹے لفظوں میں کہہ دوں, بات سمجھ میں آئے, پیری مریدی. یہ چنچل گوڑے کے کوئی فقراؤں میں سے یا مرشدین میں سے اس کے راوی نہیں ہے, یا ہم راوی نہیں ہے. یہ کون راوی ہیں؟ حضرت عبادہ بن ولید. امام بخاری, امام مسلم نے اس کو دونوں نے صحیح قرار دیا ہے. کیا فرمایا؟ اب جب رسول اللہ نے افراد میں ایمان پیدا کر دیا تو اب یہ ایمان والوں کی ایک جماعت منظم ہونا ہے. اب اس جماعت کو منظم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بیعت لی, مرید کیا. کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے آپ بیعت کیسی ہو رہی ہے. بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. ہم رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کہ آپ جو کہیں گے وہ سنیں گے, چاہے خوشی کا عالم ہو یا تکلیف کا عالم ہو,
خوشی میں غم میں ہر حال میں آپ کی سنیں گے، اور پھر اس پر اعتراض نہیں کریں گے، اختلاف نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ جس کو اپنا جانشین بنا دیں، جس کو آپ امیر بنا دیں، اس امیر کے خاندان قبیلے ذات جماعت پر بحث نہیں کریں گے۔ آپ امیر بنا دیا، ہم اس کو قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی بات خلاف شرع ہوگی تو وہاں ہم حق بات کہیں گے، لیکن اس کی بیعت نہیں توڑیں گے۔ یہ نظام بیعت یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے قائم کیا۔ ایمان کے بعد دوسرا جو کام آپ نے کیا ہے وہ نظام بیعت ہے۔ ابتدا میں کیا کیا رسول اللہ نے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے، لیکن جب جماعت افراد بڑھنے لگے تو آپ نے ایک نظام اللہ کے حکم سے وضع کیا اور کہا اب بیعت لی جائے گی، اب بیعت لی جائے گی۔ تو یہ پیری مریدی شروع ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں۔ اب اس کے بعد یہ کہاں نظر آئے گی آپ کو یہ بیعت کی اہمیت؟ یہ بیعت کی اہمیت پھر آپ کو دائرے میں نظر آئے گی۔ مہدی علیہ السلام نے دائرے کا جو نظام رکھا، اس میں صاحب دائرہ یا مرشد دائرہ یا امیر دائرہ، آپ جو لفظ کہتے ہیں کہہ لیں، جو سرپرست دائرہ ہوتا اس پر لوگ بیعت، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ عمر میں چھوٹا ہوتا لیکن اب وہ جب امیر بن گیا ہے تو بڑے بڑے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی کے ماموں ہیں بندگی میاں سید سلام اللہ، بیعت کر رہے ہیں۔ یہ جو روح ہے بیعت کی، اس کی جو اصل حقیقت ہے، آپ مکہ مکرمہ میں قائم کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کا ظہور سیرت النبی میں 2 موقعوں پر ہوا ہے، اور ہمارے لیے یہ دونوں موقعوں کو سماعت کرنا موجودہ دور اور موجودہ حالات کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو گیا، معاہدہ طے ہو گیا۔ اب رسول اللہ کے جو اصحاب تھے ان کا خون کھول رہا تھا کہ ہم دب کر معاہدہ کر لیے، ہم کیا لڑ نہیں سکتے تھے؟ کل تو رسول اللہ نے بیعت علی الموت ہم سے لی ہے، کیا ہے پھر ہم کیوں دب جائیں؟ بہرحال ایک عجیب ان کے اندر ارتعاشی کیفیت تھی، لیکن کیا تھا؟ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر پر وہ نکھر کر اس کا مظہر بن چکے تھے، اعتراض نہیں کیے۔ اور آپ اگر صلح حدیبیہ کو ایک عام طور پر مطالعہ کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ واقعے میں یہ کمزوری کا پہلو نظر آ رہا ہے، دب کر صلح ہو رہی ہے، شرائط ان کے پورے مانے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو عرب تھے، مہاجر و انصار، کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے آپ معاہدہ ہو گیا، اب دیکھیے بیعت، پیری مریدی کی اہمیت۔ رسول اللہ نے بیعت ہونے کے بعد کہا مسلمانوں اٹھو، اپنا احرام کھول دو، اور جو قربانی کے جانور ساتھ لائے ہو اس کو ذبح کر دو۔ کیا منظر ہوگا دیکھیے آپ، رسول اللہ فرما رہے ہیں، صحابہ کا عالم ہے، بیٹھے ہیں، بس ایک عجیب کیفیت میں آگ بگولا ہے کہ کہاں کب رسول اللہ جنبش سے اشارہ کرے تو یہیں پر مکے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ جوش و جلال کے ساتھ ہے، اندر سے بڑی ایک عجیب کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر رحمت للعالمین بڑے حکمت کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ فرما رہے ہیں مسلمانوں اٹھو، احرام کھول دو، اور جو جانور ساتھ لائے ہو قربانی دے۔ کوئی نہیں اٹھا، ایک مسلمان نہیں اٹھا۔ پھر آپ نے دوبارہ بلند آواز سے کہا مسلمانوں اٹھو، احرام کھول دو اور جانور ذبح کر دو۔ کوئی مسلمان نہیں اٹھا۔ 2 مرتبہ رسول اللہ نے حکم دے دیا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے مسلمانوں اٹھو، اپنا احرام کھول دو اور جانور کو ذبح کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔
دیکھیے آپ رسول اللہ خاموش ہو گئے. اب نہ ان سے الجھ گئے نہ وہ رسول اللہ سے الجھے. اب ایک عام انسانی حیثیت کے اعتبار میں اس ماحول کو, اس واقعے کو فیل کریے کیسا ہوگا. ایک لیڈر ہے, ایک قائد ہے, کہہ رہا ہے اٹھو, اٹھنے کو تیار نہیں. اب یہاں سے دیکھیے رسول اللہ کی ایک اور حیثیت ہمارے سامنے آتی ہے. اندر اپنے خیمے میں گئے تو وہاں پر ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ کے ہمراہ ہیں, وہ خیمے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا سفر کرتے تو اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کو ساتھ رکھتے. ہمارے پاس میاں بیوی کا رشتہ معاف فرمانا, میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں, ہندوازم کا شکار ہو گیا. ہندوازم میں کیا ہے, بیوی مینس داسی. ہمارا نبی تو ایسا نہیں ہے, ہمارے نبی نے ایسی تعلیم نہیں دی. اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی رسول اللہ کی. 3 مرتبہ حکم دیا, کوئی نہیں اٹھا. ادھر خیمے میں گئے تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے چہرے کے آثار کو بھانپ لی اور مسکرا کر کہنے لگی, یا رسول اللہ کیا ہوا ہے. رسول اللہ کے جذبات و احساسات کو وہ سمجھتی ہے. ایک بیوی شوہر کے جذبات و احساسات کو سمجھتا ہے اور ایک شوہر بیوی کے سمجھتا ہے. سیرت النبی کا یہ اہم حصہ آج مسلمانوں نے غائب کر دیا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ اسلام جو توازن کا مزاج اور نظام دیا ہے, آج ہم میں کیوں ہم اس کو امپلائی نہیں کرتے. پہلی وہی آئی تھی, سب کو معلوم ہے, غار ہرا پر آئی تھی. کس سے ملاقات کی رسول اللہ, بتائیے مجھے آپ. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ بیوی ہے, زوجہ ہے, وائف ہے رسول اللہ کی. کیا بات ہوئی, تاریخ کے صفحات بھرے پڑے. اچھا, انتقال کہاں ہوا رسول اللہ کا اس دنیا سے, پردہ جب فرمائے رسول اللہ کہاں تھے, کیا کیفیت میں تھے رسول اللہ. قربان جائیں ہمارے نبی کے, وہ اپنی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ کی گود میں ہیں. خدا را ذرا ان رشتوں کی نزاکت کو سمجھو. آغاز وحی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے, دنیا سے رخصت ہونا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی گود ہے. اور یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ ہے. پوچھا کیا ہوا رسول اللہ, رنجیدہ نظر آ رہے ہو. رسول اللہ دیکھیے آپ, ایک میاں بیوی کے بھی ڈائلیکٹس کو بھی آپ غور کریے, کیا بات ہو رہی. کہنے لگے کیا بتاؤں, میں ان تمام کو حکم دیتے رہا, اٹھو احرام کھول دو, جانور ذبح کر دو, کوئی اٹھنے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ اطمینان رکھیے, یہ آپ کے شہدا ہیں. دیکھیے آپ ایک بیوی کا رول دیکھیے آپ کیا پلے کر رہی ہیں. وہ آپ پریشان مت ہوئیے, ان سے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ یہ باغی ہو گئے ہیں, سرکش ہو گئے ہیں, آپ کی بغاوت کر رہے ہیں یا آپ سے یہ ناراض ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ ایک کام کریں, آپ کیا کریں, پہلے خود احرام کھول دیں, اپنا جانور ذبح کر دیں, کسی کو کچھ مت بولیے. دیکھیے آپ ام سلمہ ہے, بیوی ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, بیوی کے لیے کیا مزاج ہے, گھر کی 4 دیواری میں رہو, آپ کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا, دنیا کیسی چل رہی, دنیا کا کیا سسٹم ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اب آپ سمجھیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا رسول کیا کر رہا ہے. کہہ سکتے تھے نا ام سلمہ سے, ام سلمہ چپ رہو, تمہیں کیا معلوم, تم کیا جانتی ہو معاہدہ, تم کیا جانتی ہو صلح, تم کیا جانتی ہو یہ معاملہ. نہیں, کیا کہا, بیوی نے کہا, ام سلمہ نے, یا رسول اللہ کسی کو کچھ مت بولیے, رنجیدہ بھی مت ہوئیے, اپنا احرام کھول دو, جانور ذبح کر دو اور چپ رہو, خاموش رہو. حضور کو بات پسند آ گئی, قبول کیا ان کی اس تجویز کو. باہر آئے, احرام کھول دیا, عام لباس پہن لیا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. احرام کھول دیا, رسول اللہ
نے اور سادہ لباس پہن لیا, جانور کو خود ذبح کرنے لگے. اب یہ دوڑنے لگے صحابہ اپنے احرام کو کھولنے کے لیے. ان کی بھی محبت کی عجیب ادا تھی. ان سے پوچھا گیا بعد میں, آخر حکم کیوں نہیں مانا؟ 3 بار بولے رسول اللہ اٹھو اٹھو, کیوں نہیں اٹھے؟ بولے ڈر گئے تھے رسول اللہ کہ ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے. اب ہم دیکھیں جب رسول اللہ خود احرام اتار دیے ہیں اور عام لباس پہن لیے, جانور کو ذبح کر دیے, تو اطمینان ہو گیا نہیں یہ امتحان نہیں تھا, یہ حکم تھا, لہذا ہم نے بھی اپنا احرام کھول دیا. دیکھیے یہ بیعت کیے تھے السمع والطاعت فی العسر والیسر پر. اب اس کا بالکل دوسرا رخ دیکھیے آپ, کیونکہ یہاں پر آپ یہ اعتراض یا یہ سوال اٹھا سکتے ہیں, وہ تو بیعت رسول اللہ تک صحیح ہے, چلیے مان لیتے ہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, مانیں گے تو کیا کتنا مانیں گے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال اب دیکھیے غزوہ احد میں بیعت کا نظام پورا نکھر کر آ گیا. میں ایک حصہ بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ نے جب مشرکین سے مقابلہ کیا تو ایک درے پر, ایک پہاڑی پر, آج بھی وہ پہاڑی ہے, ہم جب جاتے ہیں مدینہ منورہ تو اس پہاڑی پر 50 صحابہ کو حضرت جبیر بن مطعم کی عمارت میں, یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ اپنا خلیفہ کون ہے ان کا, ہم دائرے کے اسٹائل میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صاحب دائرہ اپنے دائرے کے فقیر فقراء یا خلیفہ کہہ لیجیے جبیر ابن مطعم کو 50 کا امیر بنا دیا, مرشد بنا دیا. اب ان کے ہاتھ پر بیعت لے لی. رسول اللہ کی بیعت نہیں ہو رہی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. جبیر ابن مطعم سے یہ 50 بیعت لے رہے ہیں. کیا بیعت ہو رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا چاہے کچھ ہو جاؤ, حالات کتنے بھی بگڑ جائیں, تمہیں نظر آئے کہ ہماری شکست ہو گئی ہے, ہم ہار گئے ہیں, دشمن ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, تب بھی تم اپنے مقام سے نہیں ہلنا. تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو مردار پرندے کھا رہے ہیں, تب بھی تم اس پہاڑ سے نہیں ہلنا, کچھ ہو جاؤ, پہاڑ پر ڈٹے رہے. کیوں؟ یہ دیکھیے آپ سپہ سالار رسول اللہ کبھی مکے میں تلوار نہیں اٹھایا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 52 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی, 52 ایئرس کے جب آپ ہوئے, تب پہلی مرتبہ غزوہ بدر کا آپ نے اہتمام کیا ہے. یہ رسول ہمارا بڑا منفرد رسول. کیا ہوا؟ 50 کو جبیر ابن مطعم کی کمانڈرشپ میں 50 کو آپ نے اپوائنٹ کر دیا. اب یہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ادھر ہوا کیا, مسلمان بھاری پڑ گئے, مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی اور مسلمان دشمنوں کا تعاقب کرنے لگے. اب ادھر یہ جو 50 کا جتھا ہے یہ دیکھ رہا ہے اوپر سے, سارا سین ان کے نظر کے سامنے ہے کہ مسلمان جیت رہے ہیں, دشمن بھاگ رہا ہے, مسلمان مال غنیمت اٹھا رہے ہیں. اب جبیر ابن مطعم جو ان کا امیر ہے, جو ان کا وہاں اس وقت مرشد ہے, اس سے کہنے لگے چلو واپس چلتے ہیں, ہو گیا, جیت گئے اپن, وکٹری. جبیر بن مطعم نے کہا نہیں, ہم کس بات پر نبی سے بیعت کر آئے ہیں, کچھ ہو جاؤ, ہلنا نہیں. 35 نے اختلاف رائے کی. 35 نے کہا کہ جبیر تمہاری بات صحیح ہے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ ہارنے کی صورت میں اگر ہماری جانیں چلے جائیں تب بھی مت ہلنا, لیکن یہاں تو فتح ہو گئی ہے, لہذا اب تو ہم جا سکتے ہیں. تعویل تو بڑی مضبوط تھی. انہوں نے کہا نہیں, خبردار, رسول سے تم نے وعدہ کیا ہے ڈٹ کر رہنا ہے. کہا نہیں, وہ شکست کے لیے تھا, فتح کے لیے نہیں تھا. اب 50 میں سے 35 اس درے سے, اس مقام سے, اس پہاڑ کی چوٹی سے پلٹ کر میدان میں آ گئے. ادھر دشمن کو موقع ملا,
دشمن پیچھے سے وار ایسا کیا کہ جو فتح ہوئی تھی بظاہر وہ شکست میں بدل گئی، اور اس قدر ہولناک مسلمانوں کا تاریخی نقصان ہوا کہ 70 اصحاب رسول شہید ہو گئے، جس میں بالخصوص حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب ابن عمیر اور دیگر 68 اصحاب جام شہادت نوش کرے۔ کیسی شہادت ہوئی حضرت امیر حمزہ کی کہ پیٹ کو چاک کر دیا گیا، کلیجہ نکال کر ہندا نے چبانے کی کوشش کی، آپ کی ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، آپ کے ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ رسول اللہ کا دل لرز کر رہ گیا جب آپ نے حضرت حمزہ کو دیکھا۔ کیوں ہوا یہ؟ امیر کی اطاعت کی مخالفت کا نتیجہ ہوا، اور اس کو اللہ نے الحمدللہ جو بیعت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے، ہم اندھے ہیں، ہم جو بڑے بولے ماننے والے ہیں، اب یہ جن کو ہونا نا بیس کو لے کے گھوم رہے ہیں، یہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں، ان کے واسطے اللہ رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ سورہ احزاب، پھر آپ سورہ آل عمران میں پڑھ لیجیے۔ لقد صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب آپ الزام نہیں دے سکتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، اللہ تو جو وعدہ کیا تھا وعدہ ہو گیا۔ اذ تحسونہم حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم آپس میں رائے منقسم کر لیے، آپس میں الجھ گئے اور جو حکم تھا اس پر قائم نہیں رہے، تو اس کا نتیجہ یہ آیا ہے۔ تو امیر کی بڑی اہمیت ہے، بیعت کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی بیعت کے نظام کو دوبارہ اثر نو خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے قائم کیا، اور اس دور میں دائروں کا جب تک نظام برقرار رہا بیعت ویسی ہی رہی۔ یہ آج کی ہماری کمرشل بیعت نہیں، معاف فرمانا میں بہت سخت الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں، میں اس میں ذمہ دار ہوں، سب سے بڑا پاپی میں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں خود کو اچھا بر رہے، بھائی سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، سب سے بڑا پاپی ہوں میں۔ ہم نے اس نظام بیعت کو غارت کر دیا، کمرشل بیعت ہو گئی ہماری۔ اب آپ کو کچھ کام ہے تو آپ ہم سے ملیں گے، ہم کو کچھ کام ہے تو ہم آپ سے ملیں گے۔ اب اس میں درمیان میں کیا رہ گیا معلوم ہے آپ کو؟ تزکیہ رہ گیا ہے جو رسول اللہ نے کیا تھا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی بات۔ اب آپ دیکھیں آج کی ہماری بیعت کی نظام کیا ہے، کتنے ہم انسیکیور ہو گئے ہیں، معاف فرمانا بہت سخت ہے یہ بات، لیکن ایک عجیب ماحول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شب قدر میں ہمارے دائرے میں گیدرنگ زیادہ ہوگی تو ہم بڑے سکسیسفل مرشد۔ یہ کہاں سے لایا؟ یہ کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ جس کی گیدرنگ زیادہ وہ نمبر 1؟ یہ نمبرنگ کہاں سے لائی آپ نے؟ کیا ہم وہ نظام پر قائم ہیں؟ اور ماشاءاللہ امریکہ والے تو بہت زبردست ہے اس معاملے میں، بہت زبردست۔ اب ان کو وہ پیری مریدی کا مسئلہ ہی نہیں رہا، یہ اتنے کمرشل، MICC کو کال میت ہو گئی، MICC کو کال نکاح پڑھانا ہے، ختم۔ یہ مہدویت نہیں ہے، معاف فرمانا۔ میری بات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے ہماری۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جتنے بورن امریکنس ہیں وہ بیچاروں کو تو مرشد ہی نہیں معلوم۔ ایک تلخ حقیقت میں کہہ دیتا ہوں، یہاں میں دیکھا سب کو MICC کے بورڈ ممبر بننے کی خواہش، سب کو عہدے کی خواہش۔ میرا ایک سوال ہے، سب اگر بورڈ ممبر بننا چاہیں، سب عہدیدار بننا چاہیں، ٹھیک ہے اچھا ہے، لیکن کس کے بنیں گے؟ ارے جب آپ کے بچے مسجد نہیں آتے، جب آپ کے بچے قوم سے واقف نہیں ہے، قوم میں آپ کے بچوں کا کوئی رول نہیں ہے، تو آپ اگر بن جائیں گے تو کس کی قیادت کریں گے؟ سوچئے آپ ذرا۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو خراب لگ رہی ہے، لیکن ایک حقیقت ہے۔
اب اگر یہ جنریشن جو یہاں کا ہے یہ اس MICC سے وابستہ نہیں ہوا، کل میں یہاں کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، آپ تمام بورڈ ممبر بن جائیں، تو اپن کس کو کیا کریں گے بولیے آپ مجھے؟ ہم جس ڈال پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم جھاڑ کے مالک ہیں۔ بیت کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو میری ذات سے تکلیف ہے، آپ رکھیں تکلیف، لیکن میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک بات ضرور پہنچاؤں گا، اور میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں۔ آپ غور کریں، یہ بیت کا نظام ختم ہو گیا، یہاں پر سسٹم ہی نہیں رہا۔ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے، وائرس حیدرآباد جاتا ہے، ایسے وائرس بہت جلدی پھیلتے، یاد رکھیے آپ۔ تو اس کو تبدیل کریے، اپنے نوجوان بچوں کو لائیے، ان کو بتائیے ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہم کیا ہیں بتائیے۔ چلیے مت بتائیے عقیدہ ایمان، ارے برادری تو بتائیے، قوم تو بتائیے، احباب تو بتائیے، رشتہ دار تو بتائیے۔ کہاں بتائیں گے، کب بتائیں گے؟ لیکن سب کو یہ شوق ہے کہ میں یہاں کا بن جاؤں۔ ارے بن جاؤ، بنیں گے تو آپ کا فالوور کون ہے، آپ کا MICC کا ممبر کون بن رہا ہے؟ وہ رہے گا تو ممبر بنے گا نا، نہیں آپ لا لیں گے دیوان سے ممبرز بھی۔ آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے آپ یہ بیت، اس کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا، تزکیہ کیا۔ کس سے تزکیہ کیا؟ 12 نہیں بجا تو اطمینان رکھیے۔ تزکیہ کس سے تزکیہ کیا؟ قرآن سے۔ 4 مقام پہ یتلو علیہم آیاتہ آیاتنا آیاتک آیاتہ، الفاظ بدل بدل کر ایک ہی آیت 4 مرتبہ آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آئی ہے، سورہ آل عمران میں آئی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ 4 مرتبہ ایک آیت آئی ہے، اس میں رسول اللہ کا مشن بیان کیا گیا ہے کہ آپ کیا کیے، جماعت بنانے کے بعد جماعت کے افراد کا تزکیہ کیے ہیں۔ تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں۔ کس سے کیے تزکیہ نفس؟ کوئی کیمیکل لے کر آئے تھے؟ کوئی جنت سے کوثر کا پانی لے کر آئے تھے؟ کیا زمزم کے پانی پلا کر تزکیہ نفس کیا ہے رسول اللہ نے؟ نہیں، قرآن سے کیا ہے۔ قرآن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کیا ہے تمام اہل ایمان کا۔ پھر اس کو کس نے اعلیٰ بنایا اسی تزکیہ نفس کا؟ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام۔ کیا فرمایا مہدی علیہ السلام نے؟ ذکر کرو، ذکر کرو۔ کیا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں، جو بھی ہے الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے تزکیہ نفس کروایا ہے مہدی علیہ السلام نے۔ وہاں ادھر رسول اللہ نے کیا تو ادھر اب آپ کہیں گے وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن، یہاں پر آ گیا کلمہ۔ بڑا مسئلہ ہے، قرآن کو جمع کر دو پھر کلمے میں تو وہ بن جائے گا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ میرا قول نہیں، میرے امام آخر الزماں خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ قرآن تو قرآن، میں تو توریت انجیل زبور کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو مہدوی کیا ہوا؟ وہ صرف ذکر اللہ کا نہیں کر رہا ہے، وہ قرآن کا بھی ذکر کر رہا ہے، توریت کا بھی ذکر کر رہا ہے، انجیل کا بھی ذکر کر رہا ہے، زبور کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، یہ اتنا آسان نہیں ہوا جتنا آسانی سے میں بول دیا اور آپ سن لیے۔ آپ کو بھی اچھا دکھا، مجھے بھی اچھا دکھا، لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے کیا صبر کیا ہے اصحاب نے۔ 2 واقعے بیان کرتا ہوں میں صبر کے، اور اپنی بات تمام کر دیتا ہوں۔ حضرت یاسر، ان کی زوجہ، ان کی وائف، ان کی بیوی کا نام ہے سمیہ، ان کے بیٹے ہیں عمار۔ ایک فیملی ہو گئی، عمار، سمیہ، یاسر، عمار، ان کے بیٹے عمار، 3 جنے۔ یہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی نہیں ہے،
یمن سے آئے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ خواب میں انہیں یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ مکے میں خاتم النبیین کی عنقریب بعثت ہونے والی ہے. وہ خواب یمن میں اپنے اس وقت کے وہاں کے عالموں سے بیان کیا تو حضرت یاسر سے وہاں کے علماء نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکے میں عنقریب نبی کی بعثت ہونے والی ہے. یہ اپنا گھر دار سب کچھ چھوڑ کر مکہ آ گئے. یہاں آئے تو پتہ چلا نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا, کچھ نہیں ہے, سب سائلنٹ معاملہ ہے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا تو ابتدائی سابقون الاولون میں ہیں آپ, وہ مسلمان ہو گئے, ایمان والے ہو گئے. دیکھیے آپ ان کے اور ہمارے ایمان کا فرق کیا ہے, میں آپ کو قرآن سے بتا دیتا ہوں. سورہ حجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. سورہ حجرات آیت نمبر 14 جا کر پڑھیے آپ. قالت الاعراب آمنا, بدو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان لائے. اللہ جواب دے رہا ہے, رسول اللہ جواب نہیں دیے کہ تم منافق ہے, تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے. رسول اللہ نے کبھی ایسا کوئی فتویٰ ہی نہیں دیا. رسول اللہ نے ایک فتویٰ دیا, میں گزشتہ جمعے کہہ چکا ہوں وہ فتویٰ کیا ہے. اب مگر یہاں دیکھیے یہ اللہ کا فتویٰ ہے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. آپ فرما دیجئے حبیب ان سے کہہ دو خبردار یہ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں بلکہ کیا کہیں, قولوا اسلمنا, کہو ہم مسلمان ہوئے ہیں. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان ان کے اندر دل میں داخل نہیں ہوا. یہ قرآن ہے, دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے. اب وہاں یاسر کا ایمان ہے, ہم سمجھتے ہیں ایمان جیسے ہی ایمان کی بات آئے گی ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ایمان. ہمارا ایمان کیا ہے چھوڑیے آپ. اب حضرت یاسر کے ایمان کو دیکھیے, حضرت سمیہ کے ایمان کو دیکھیے, حضرت عمار کے ایمان کو دیکھیے, کیسا ان پر ظلم ہو رہا ہے. حضرت بلال پر کیسا ظلم ہو رہا ہے. وہ غلام ہیں بیچارے, حبشی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی جان و مال کا ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کیسے ان پر ظلم ہو رہا ہے. ایک مردار جانور کو جب رسی سے باندھ کر گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے, اس حالت میں حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا, سینے پر گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں بلال نے کیا گناہ کیا ہے, کیا مالک کے پاس چوری کی ہے, کیا معاذ اللہ اس کے گھر کی عورت پر بری نظر ڈالی ہے, آخر کیا گناہ کیا ہے. مالک کا کچھ نہیں, یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ظلم ہوا دیکھیے آپ, کیا صبر ہے حضرت بلال کا, جنبش نہیں ہوئی بلال کو, کتنا نہیں ظلم کیا گیا بلال پر. ظلم تو آپ یاد رکھیں رسول اللہ نے بھی کیسا صبر کیا ہے. رسول اللہ کا گھر یہ ابو جہل کے گھر کے پاس ایک گلی ہے. ہم ذرا امیجن کریں اس تمام سین کو اپنے آنکھوں میں. حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت گلی میں کھیل رہی ہے. ابو جہل آیا, بچی کو دیکھا اور بچی کو کہنے لگا تمہارا باپ محمد, برا بھلا کہنے لگا. فاطمہ عصمت کا وہ پیکر, وہ معصومہ کو جلال آ گیا. اس نے ابو جہل پر حملہ کرنے کی کوشش کی. تصور کریں 4-5 سال کی ایک ننھی سی نازک سی پریوں میں کھیلنے والی وہ معصوم بچی, اس کا جسم, اس کی کیا کیفیت ہوگی. اب وہ اپنے والد کے دفاع, اپنے نبی کے دفاع کے لیے آگے بڑھی تو ابو جہل پلٹ کر آپ کے رخسار مبارک پر تماچا مار دیتا. یہ واقعہ یوں جیسے ہی ہوتا ہے رسول اللہ اسی گلی میں داخل ہوتے ہیں, بیٹی کو دیکھتے ہیں روتے ہوئے, لپک کر گود میں اٹھا لیتے ہیں.
رسول اللہ گود میں اٹھا لیتے ہیں. فاطمہ بدعت منی کا جو درجہ رکھتی ہے وہ فاطمہ رو رہی ہے. پاپا دیکھیے ہماری بچی ہے, ہم باپ ہے, کیا منظر ہوگا اگر ہماری بچی کو, کوئی معصوم سی بچی کو ہماری اپنی کوئی مار دیتا ہے, کیا گزرتی ہے ہم پر. سوچے, ہم فیل کریں رسول اللہ پر کیا گزری ہوگی. وہ رسول اللہ بی بی فاطمہ کے گالوں کو چومتے ہیں, بیٹی کو دلاسا دیتے ہیں. فاطمہ کہتی ہے نہیں بابا, میں چاہتی ہوں کہ ابو جہل کو میں پلٹ کر ماروں. اللہ اکبر, بچی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں بیٹی صبر کر فاطمہ, یہ تو ہونا ہی ہے. کہتی ہے نہیں بابا مجھے بدلہ لینا ہے. یہ بات چیت باپ بیٹی میں ہو رہی تھی. ادھر سے ابو سفیان آیا, جب تک کہ وہ بھی مومن نہیں ہے. میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ابو سفیان کو ایمان کیوں ملا, میں آج آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. آیا, دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, فاطمہ بلک بلک کر رو رہی ہے. اب یہاں پر خاندانی قبائلی جو ان کی اپنی غیرت ہوتی وہ جاگ گئے. ابو سفیان کو پوچھا محمد کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے کہا کیا ہے, روز کا معاملہ ہے, آج ابو جہل تو حد کر دیا, میری یہ معصوم بچی کو تک نہیں بخشا, اس کے گال پر تھپڑ مار دیا. ابو سفیان کو بھی غصہ آیا, عربوں کی غیرت کے خلاف تھا کہ بچی پر ہاتھ اٹھائیں, اور پھر یہ تو معصوم بچی ہے. کہا چلیے میرے ساتھ. ابو جہل کے گھر میں پورے جلال کے ساتھ ابو سفیان داخل ہوا, آواز دی ابو جہل سامنے آ. ابو جہل بھی منظر دیکھا تو حیبت کھا گیا کہ ابو سفیان بھی ایک سردار ہے, اس کا بھی ایک دبدبہ ہے. اس نے کہا کیا ہوا ابو سفیان. کہا تو نے اس فاطمہ پر حملہ کیا, آ ادھر میرے سامنے. اور کہا بی بی فاطمہ سے کہ جاؤ بی بی اس کو ایک زور سے تھپڑ مارو. بچی ہے, دوڑتے بھی گئی, ابو جہل کو رکھ کر ایک دے دی. کتنی خوش بھی معلوم آپ کو, مسکرانے لگ گئی, اپنے بابا کو دیکھنے لگی. تو رسول اللہ بھی اپنی فاطمہ کی اس مسکراہٹ پر فدا ہو گئے. ابو سفیان سے کہا کہ تو نے آج میری بچی کے چہرے پر مسکراہٹ لائی ہے, اس کا تجھے ضرور صلہ ملے گا. میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے, یہ بی بی فاطمہ کے گالوں پر جو مسکراہٹ آئی ہے, ابو سفیان جو اس کا سبب بنا, اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان عطا کیا. اور ابو سفیان کی ایک اور خصوصیت بھی یہی, جب ظلم ہوتا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ جا رہے تھے, پیچھے سے پتھر مار رہے تھے اوباش لڑکے. ابو سفیان اپنا دروازہ گھر کا کھولا, بولا اندر آ جاؤ, آپ کو سیو کر لیا. رسول اللہ نے اس کا صلہ کیسے دیا پتہ ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر, ابھی ابو سفیان اسلام نہیں لایا ہے, آپ نے بربلا اعلان کیا کہ حرم میں امان ہے, ابو سفیان کے مکان میں امان ہے. ہمارا نبی کسی کا احسان نہیں رکھتا. اب حضرت یاسر, حضرت سمیہ, کیا ظلم ہو رہا ہے دیکھیے آپ. تصور کریں کیسا اسلام ہم تک آیا, ہم اس کی کیا قدر کر رہے ہیں. عمار نوجوان ہیں, نوجوان بچے کے سامنے ان کی ماں حضرت سمیہ کو نکٹ کر دیا گیا, برہنہ کر دیا گیا, کپڑے اتار دیے گئے. شوہر کھڑا ہوا ہے یاسر, کیا ظلم ہے. ابو جہل مار رہا ہے, جسم کو جلا رہا ہے, مار مار کر تھک جاتا ہے. ابو جہل پوچھتا ہے سمیہ اب بول, کیا بولتی ہے؟ تو سمیہ کہتی ہے اللہ احد اللہ احد اللہ. تنگ آ گیا, کیا ظلم ہوا. دیکھو آپ, ایک جوان شوہر, ایسا نہیں ہے کہ ان میں طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. آپ تصور کریں ایک چھوٹی سی بلی بھی کو ہم اگر پکڑنے جائیں, جب وہ بلی بھی سمجھ جاتی ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ پر جھپٹتی ہے وہ. یہ تو یاسر کی غیرت, ان کا بیٹا جوان عمار ہے. رسول اللہ کا حکم ہے, کیا ہے وہ, السمع و اطاعت. یہ ہے مریدی, یہ ہے پیری مریدی. حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بت اپنے ہاتھ میں لے کر پہنچا ابو جہل سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب, کہنے لگا کم سے کم تو ایک مرتبہ اس کی تعریف کر دے
میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں. کیا ایمان ہوا, کیا جرت ہوئی سمیہ کی. قربان جائیں خواتین سنیں کہ سمیہ ہماری کیسی خاتون گزری ہے. وہ عالم میں اس کیفیت میں جسم پر داغ ہے, جلا ہوا جسم ہے, مار پر مار ہے, برہنہ ہے. اور جب ابو جہل یہ کہنے لگا تو حضرت سمیہ نے پلٹ کر ابو جہل کے ہاتھ میں اس مورتی پر تھوک دیا. کیا جرت ہوئی, کیا ایمان ہوا. دیکھیے کیا ایمان کے بعد السم و اطاعت کی کا کیا مظہر ہوا. ابو جہل کو اس حال میں یہ جب سمیہ نے اس کے بت پر تھوک دیا تو اس نے خنجر آپ کے پرائیویٹ پارٹ پر مار کر آپ کو شہید کر دیا. عمار دیکھ رہے ہیں. پھر عمار کو کیا کیا, 4 اونٹوں سے باندھ دیا, ایک پیر سے ایک اونٹ, دوسرے پیر سے دوسرا اونٹ, ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ, 4 کڑیل سانڈ اونٹوں کو باندھ دیا اور کہا اب بول دے عمار, اب بول دے یاسر. انہوں نے کہا نہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اونٹوں کو دوڑا دیا گیا چاروں سمتوں میں تو ان کے جسم مبارک کے پرخچے اڑ گئے. ہر جسم کا ذرہ ذرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ قربانیاں, یہ صبر کیا ہے, یہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں. کیا خود رسول اللہ پر کتنا ظلم نہیں ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایمان, سیرت رسول میں, عظمت مصطفیٰ میں کیا چیزیں اہم ہیں. پہلے ایمان کو پیدا کرنا ہے, یہ عقیدہ ختم کرنا ہے, ایمان پیدا کرنا ہے. اس کے بعد بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آج کے موجودہ دور میں اپنا کسی کو امیر منتخب کر کے اس کے حوالے ہو جانا ہے. تیسرا تزکیہ نفس کروانا ہے قرآن سے, ذکر اللہ سے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس میں مخالفت ہو جائے تو آپ کو صبر کرنا ہے. میری بس یہ گزارش ہے, انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی رہے گی آپ سے بات ہوگی.